ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ہمارا رویہ افسوسناک بھی ہے اور قابل اصلاح بھی۔ قرآن مجید کو ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، یا عیب اور جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ استعمال قرآن مجید کے مقصد نزول کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے کوئی انسان بھٹکا ہوا ہے، اسے نہ اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہے، نہ دنیا کے مقصد کا پتہ ہے، نہ انسانی سماج کو وہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس پر غور و فکر کرے تو اسے اپنی ذات کو پہچاننے میں مدد ملے گی اور دنیا کی حقیقت کو بھی وہ سمجھ پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید غور و فکر کرنے والی کتاب ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جس زبان کو ہم سمجھتے ہوں اس زبان کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ بار بار مجھے یہ خیال آتا ہے اور آپ سے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آج ہماری زندگی جو عدم توازن کا شکار ہو گئی ہے۔ عدم توازن کا مطلب یہ کہ الحمدللہ ہم بہت اچھے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن گھر کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، پاس پڑوس کے معاملات میں ہمارا رویہ وہ نہیں ہے جس کی تعلیم قرآن مجید دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نماز پڑھ لو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ قرآن مجید صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو زندگی کا جو بیلنس بگڑ گیا ہے کہ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، وقت سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں، بھائیوں کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں، بلکہ وہ نرمی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا جانتا۔ جبکہ اسلامی اخلاقیات کا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ جب کسی سے مخاطب ہوں تو آپ کا لہجہ مہذب اور شریفانہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو توازن نہیں رہ گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے۔ قرآن مجید آپ کہیں سے پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ ایک رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگر عقیدے کا حکم دیا ہے، توحید کا تذکرہ کیا ہے، اتباع سنت کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کے بعد دوسری آیت میں کوئی حکم بیان کیا، کوئی قانون بیان کیا ہے، پھر تیسری آیت میں عام انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو ایک ہی رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے بہت سارے مسائل زیر بحث آ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی متوازن رہے اور ہمارا بیلنس ٹھیک رہے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک طرف ہمارا میلان ہو جائے۔ یہ تو وہ بنیادی بات ہوئی جو آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جن آیات کی تفسیر میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کی تھی، اس کے بعد کی آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، غریبوں کو ان کا حق دو، اور مسافروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے
جو صاحب نصاب مسلمان پر عائد کیا جاتا ہے، اور اپنے مال میں سے ایک متعین اور مقرر حصہ وہ نکال کر کے غربا و مساکین پر اور دوسرے دینی کاموں پر خرچ کرتا ہے۔ یعنی اسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد حکم دیتا ہے ایک مسلمان کو کہ وہ بندوں کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھے۔ دنیا کے سارے انسان، خواہ وہ ہمارے مذہب کے ہوں یا دوسرے مذہب کے ہوں، معاشی طور پر اگر وہ پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، روٹی کی ضرورت ہے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ بغیر کسی تفریق اور امتیاز کے بھوکے انسان کی بھوک کو مٹایا جائے۔ اور یہ زکوٰۃ کے نظام کا اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام ترتیب دیا ہے اور جو حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنی زکوٰۃ حساب کتاب کر کے نکالیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کریں۔ اسی طرح سے فریضے زکوٰۃ کے علاوہ عام صدقہ و خیرات کا بھی حکم ہے۔ وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی ضرورت مند سامنے آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہمیں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام انسانوں کی معاشی کفالت کا، روزی روٹی کے ذریعے کو مضبوط کرنے کا ایک حکم دیتا ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب اس انداز میں حکم نہیں دیتا معاشی کفالت کی جس انداز میں قرآن مجید حکم دیتا ہے۔ لیکن نماز کا اہتمام تو ہم کرنے میں کامیاب رہے، الحمدللہ جگہ جگہ مسجدیں تعمیر ہیں، لیکن زکوٰۃ کا کوئی اجتماعی نظام ہم نہیں بنا سکے۔ کہنے کو بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ممالک میں بھی کوئی ایسا نظام نظر نہیں آتا کہ ساری زکوٰۃ اکٹھا ہو اور غربا مساکین کی کفالت کا کوئی انتظام کیا جائے۔ تو اسلام نے جو نظام ہمیں دیا تھا، ہماری بدقسمتی یہ ہے اور ہماری سستی اور تغافل کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نظام ہمارے اپنے ہاتھوں ختم ہو گیا یا برباد ہو گیا۔ یہاں قرآن مجید حکم دے رہا ہے ایک مسلمان کو کہ قرابت دار کو اس کا حق دو۔ رشتہ دار، رشتہ دار کون ہے؟ ہم سماج میں اکیلے زندگی نہیں گزارتے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ماموں ممانی ہیں، نانا نانی ہیں، سسرال کے لوگ ہیں، یہ پورا ایک کنبہ وجود میں آتا ہے جو ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے غموں کے ہمارے ساتھی بنتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہمارے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سماجی نظام چلتا ہے۔ تو یہ جو قریب کے لوگ ہیں، اگر یہ قریب کے لوگ ضرورت مند ہیں، ہماری رہنمائی کے محتاج ہیں، تو آگے بڑھ کر کے ہمیں ان کا حق دینا چاہیے۔ یہاں قرآن مجید نے حق کی بات کی ہے، حق دو ان کا۔ اس کی ایک مثال میں دوں، اس کا مطلب صرف مال دینے سے نہیں ہے، بلکہ دوسرا تعاون بھی شامل ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ پڑھے لکھے، آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، بچے تعلیم میں آگے کیسے بڑھتے ہیں، ایڈمیشن کہاں لینا چاہیے، کون سا اسکول سب سے اچھا ہے۔ ایک غریب رشتہ دار آپ کا ہے، بے پڑھا لکھا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، لیکن اسے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ دار کے ساتھ اس کے حق کی ادائیگی ہوگی کہ آپ خود جائیں اس کے پاس، بتائیں تمہارا بچہ کہاں پڑھے گا، تعلیم میں کیسے آگے بڑھے گا، اور اگر اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے کسی مضمون کے حوالے سے، کسی سبجیکٹ کے حوالے سے، تو اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن سرپرستوں کی ناخواندگی یا تعلیم کی اہمیت کو چونکہ نہیں جانتے، اس بنیاد پر وہ اپنے ذہین بچوں کو آگے نہیں بڑھا پاتے۔ ذرا سا سہارا دے دیجیے آپ اپنے کسی رشتہ دار کے ذہین بچے کو، وہ پہاڑ کی چوٹی سر کر لے گا، لیکن اگر اس کی وقت پر رہنمائی نہ ہوئی تو اس کی ذہانت ختم ہو جائے گی اور کامیابی کی اس سیڑھی پر وہ نہیں چڑھ پائے گا جس پر چڑھ جانے کا اسے کا نام ہے اس کا حق تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اپنے وہ رشتہ دار ترجیحی طور پر آپ کی فہرست میں شامل ہوں گے جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، اس وجہ سے کہ ماں باپ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اپنے بچوں کو کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، اس وجہ سے کہ ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان کے بچے ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ غریب ہیں یا غربت کے شکار ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ سب سے پہلے انہیں دیں گے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کریں۔
بعض لوگوں کو تردد ہوتا ہے، اس سلسلے میں پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کسی رشتہ دار کو جب ہم رقم دیں زکوٰۃ کی تو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں؟ کوئی ضروری نہیں، مٹھی بند کر کے آپ ان کی مدد کر دیجیے، بشرطے کہ وہ ضرورت مند ہوں۔ بعض لوگ خوددار ہوتے ہیں، عزت نفس کا انہیں خیال ہوتا ہے، وہ نہیں لینا چاہتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، مختلف طریقوں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، آپ گھر میں گئے، آپ نے دیکھا کہ بہت اچھے کمبل یا لحاف موجود نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ دو کمبل خرید کر کے یا دو لحاف بنوا کر کے آپ کسی غریب رشتہ دار کے یہاں بھجوا دیں۔ چونکہ گھر میں ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ منع کریں کہ بھائی کیا ضرورت تھی، اس کی کام چل رہا تھا، لیکن آپ اصرار کر کے اگر کہیں گے کہ نہیں جاڑے کا موسم ہے، بچے سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے، تم اسے رکھ لو، تو یہ کام کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے مشہور، امام نووی نے اس کی شرح لکھی۔ حدیث میں جہاں رشتہ دار کا تذکرہ آتا ہے، ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بتایا کہ 3 طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ دار تو وہ جو باپ کے رشتے سے وجود میں آتے ہیں، جس میں چچا تایا، ان کے بچے، پھوپھی اور ان کے بچے شامل ہیں، دادا دادی شامل ہیں۔ اور دوسرے رشتہ دار وہ جو ماں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، جیسے ماموں اور ان کے بچے، خالہ اور ان کے بچے شامل ہیں۔ تیسرے رشتہ دار وہ جو بیوی کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ اسلام نے جو ترتیب قائم کی ہے وہ سمجھ لیجیے آپ کہ پہلے نمبر پر وہ رشتہ دار ہمارے سامنے ہوں گے جو باپ کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، یعنی ہماری مدد کے سب سے زیادہ حقدار چچا تایا یا باپ کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتہ دار ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی بات ہوتی ہے سماج میں، گھر میں، محلے میں، پڑوس میں، تو سب سے پہلے یہی لوگ ہماری مدد کو آتے ہیں، اسی لیے اسلام نے سب سے پہلا حق ان کا قرار دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ رشتہ دار آتے ہیں جو ماں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، یعنی ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ اور تیسرا نمبر بیوی کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتہ داروں کا ہے۔ ہماری سماج کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کی اس ترتیب کو ہم نے جسٹ الٹ دیا ہے۔ بیوی کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتہ دار پہلے نمبر پر آ گئے، دوسرے نمبر پر ماں کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتہ داروں کو ہم نے دے دیا ہے، اور تیسرا نمبر کہیں آتا ہے ان رشتہ داروں کا جو باپ کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ اس ترتیب کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ لڑائیاں ہم لوگ جو اپنے چچا تایا اور ان کے بچوں سے کر لیتے ہیں، اور جائیدادوں کے چکر میں، سرحدوں کی نشاندہی کے چکر میں یا حسد میں، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اسے ختم کرنا ہے۔ ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، اسلام کا ایک بہت بڑا قانون ہے، اور اسلامی حکومت میں اس قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا، میں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا، اسے قتل خطا کہتے ہیں، غلطی کی، یعنی غلطی سے قتل ہو جانا۔ اسلامی قانون کے مطابق اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو جواب میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا معاوضہ وصول کیا جائے گا اس سے۔ مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے اگر معاوضہ طے کیا جائے تو قتل کرنے والے کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ 50 لاکھ روپیہ دے دے، تو باپ کے ذریعے جو رشتہ دار وجود میں آتے ہیں، قانون انہیں پابند کرے گا کہ وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعاون کریں اور قتل خطا جو اس سے سرزد ہوا ہے اس کا جو معاوضہ اسے دینا ہے اس معاوضے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ معاملہ دو طرفہ ہے، یہاں لینا ہے وہاں دینا ہے۔ تو اسلام ایک نظام ہے، قانون ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہے۔ جب اس کو ہم بگاڑیں گے تو پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بلکہ ایک عالم دین نے بہت اچھی مثال دی ہے، گھڑی ہے، دیوار گھڑی ہے، اس کے پرزے اگر صحیح طریقے پر کام کر رہے ہوں، ہر پرزہ اپنا اپنا کام کر رہا ہو، تب تو یہ صحیح ٹائم دے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک پرزہ گڑبڑ ہو تو آپ گھڑی سے امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو صحیح وقت بتائے گی۔ اسی طرح اسلام کا معاملہ ہے، کہیں بھی کمزوری پیدا ہوگی تو اسلام کی جو چمک آنی چاہیے آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار و عمل میں جو کشش پیدا ہونی چاہیے اسلام کے حوالے سے، دوسرا آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی اگر آپ کے بعض پرزے ڈھیلے ہوں۔ تو اسلام ایک کل ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر جب آپ سیٹ کریں گے تب آپ اسلام کے صحیح طور پر نمائندے کہلائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا جو تذکرہ کیا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اس پہلو سے خیال رکھنا چاہیے۔ آپ
شہر میں علی گڑھ میں رہتے ہیں، یہاں کاروبار ہیں، مختلف قسم کے کارخانے ہیں، کوئی رشتہ دار اگر کاروبار سے نہیں ہے، کارخانہ اس کے پاس نہیں ہے، ہنر جانتا ہے، پیسے کی کمی ہے، کسی بھی طرح سے اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہو تو آپ کو آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں حسد مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بڑا بن جانے کے بعد آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، ہوتا ہے ایسا، لیکن آپ اسے نظر انداز کیجیے۔ آپ یہ سوچ کر کے مدد کیجیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے اس کا معاوضہ دنیا میں نہیں آخرت میں چاہیے، تو نیکی کر دریا میں ڈال، یہ محاورہ مشہور بھی ہے اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بات بیان فرمائی کہ داہنے ہاتھ سے نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم مدد کرتے ہیں کسی کی تو ہمیں نہ احسان جتانا چاہیے، نہ اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کسی موقع پر اس آدمی کو تانا دینا چاہیے جس آدمی کی ہم نے مدد کی۔ مسکین کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، غربت، مختلف اسباب ہیں اس کے غربت کے، اور ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ یہ آدمی غریب کیوں ہو گیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کا ہاتھ تنگ کر دیتا ہے، تو روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی باپ بہت پریشان ہے، بڑی محنت کرتا ہے تو ان بچوں کو روٹی کھلا پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بچوں کی کمائی میں برکت دیتا ہے، وہ 100 گنا 10 گنا باپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں کمائی میں، دولت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس نعمت کو کوئی شخص چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہے نوازتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص غریب ہے، پریشان حال ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مسافر کا تذکرہ کیا گیا کہ مسافر پرانے زمانے میں سواریاں نہیں تھی، بہت پریشانی تھی، لوگ پیدل چلتے تھے، اونٹوں پر جانوروں کی سواری لے کر جاتے تھے۔ آج تو ریل ہے، ہوائی جہاز ہے، کار ہے، گاڑیاں ہیں، ہم آسانی کے ساتھ کہیں پہنچ جاتے ہیں، لیکن آج بھی سفر کے دوران بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو مسافر اگر کوئی پریشان حال ہمیں ملے تو ہمیں آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور سفر جو ہوتا ہے عام طور سے تجارتی ہوتا ہے، کاروباری ہوتا ہے۔ اسلام یہاں بھی اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ کاروبار بڑھنا چاہیے، کوئی بادھا نہ آئے، کوئی تاجر کہیں پریشان نہ ہو، رات گزارنے کے لیے اسے در در بھٹکنا نہ پڑے، ایسا سسٹم بننا چاہیے۔ تو اگر اہل اسلام قرآن مجید کے اس حکم کو سمجھیں تو کسی مسافر کو اپنے سامنے پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے، آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کریں۔ یہ مدد ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی کہ فضول خرچی نہ کرو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، رونا روتے ہیں کبھی کبھی کہ بھئی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بلا وجہ کے بہت سارے اخراجات پال لیے۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیا ہے، اسراف اور تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں خرچ تو جائز ہے لیکن حد سے تجاوز کر گئے آپ، اور تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں تھا۔ تو یہ فرق ہے اسراف اور تبذیر میں۔ اگر ہم فضول خرچی سے بچیں تو ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے تمہارا، آخرت کے دن پر تمہارا ایمان و یقین ہے، تمہارا یقین اس بات پر بھی ہے کہ جو دنیا میں بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ تو شیطان جیسے نہ بنو کہ وہ اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر کے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کوشش کرو کہ غربا مساکین کی مدد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد ہو جائے۔ یہ تعاون علی البر والتقویٰ کا معاملہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا آگے بڑھ کر کے، یہ اسلام کا بالکل اساسی اور بنیادی حکم ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقبولیت عطا کرتا ہے، اگر وہ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں تو لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، عوام کے اندر ہماری پہچان اور شناخت اگر یہ بن جائے کہ ہم غربا مساکین کی مدد کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو کتنی عزت دیتا ہے، کتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ تو میں نے جیسا شروع میں عرض کیا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم زندگی کیسے گزاریں، ان تمام باتوں کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔